قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ عظیم و صدق رسول الکریم۔ ربی شہری صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے اس تاخرات میں تشریف فرما ورچوئل میٹنگ کے اندر ذمہ داران اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نوجوان ساتھیوں اور میرے عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس موقع پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے سعادتیں بخشی جو رمضان المبارک کے مبارک لمحات کو ہمیں پانے کا موقع بھی عنایت فرمایا۔ وہیں لاکھوں درود و سلام پیش کرتا ہوں آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے حیات طیبہ کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام میری اردو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی کچھ چیزیں رہی تو پھر مجھے ذرا میسیج یا کسی ذریعے سے اطلاع کیجیے، پھر میں انشاءاللہ اگر تیلگو کا بھی کچھ مسئلہ رہا تو ہم انشاءاللہ اس حساب سے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو لینگویج کا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ جی کریم بھائی کنٹینیو کریے، پرابلم نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ اس موقع پر ایک خاص موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ماں بعد رمضان اور ہماری زندگی کے مختلف پہلو۔ تو ماہ مبارک رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی کس طرح سے گزرے اور اس کے کیا ہمارا اپروچ ہونا چاہیے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ تو جی ساتھیوں، ہم تھوڑا سا جن ایام سے ہم گزرتے ہیں اس کی بھی کچھ حقیقت ہم دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ماہ مبارک کی آخری 10 دن وہ خاص اہم دن ہوتے ہیں جس کے اندر ایک انمول نعمت کی تلاش کے لیے ایک بندے مومن ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے۔ اس کی دن اور رات اللہ رب العزت کے اس ذکر و اذکار کے اندر گزرتی ہیں۔ راتوں میں خصوصاً اللہ کے حضور اپنے آپ کو بندہ پیش کرتا ہے اور اللہ کی اس بابرکت رات کی تلاش میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، انسان جب بھی ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جن چیزوں کا تلاش کرنے پہ ہوتا ہے، دیکھیے انسان بہت سارے کئی لوگ کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، افسانوں کو پسند کرتے ہیں، ناولز کو پسند اور سٹوریز کو پسند کرتے ہیں، اور کہانیوں میں بھی ایسی کہانی جس کے اندر کوئی ایک پوشیدہ خزانہ ہے جس کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ایسی کہانی جس کے اندر خزانے کو حاصل کرنے والی ٹریجڈی ہوتی ہے، وہاں پر ایک بڑا سسپنس ہوتا ہے، وہاں پر ایک بڑی ایک نئے قسم کا ایک دلچسپی لگائی جاتی ہے، تو انسان ایک بڑے کشمکش کے ساتھ ہر لمحے کو بڑی باریکی کے ساتھ اس کو فالو کرتا ہے۔ جو کہانی کا ہیرو ہوتا ہے تو کن کن موڑ پر، کن کن ایام کے اندر، کن کن ذرائع سے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے کہانیوں کے اندر بعض وقت ایک نقشہ بھی پیش کیا جاتا ہے
جس نقشے کے اندر کچھ کلوز ملتے ہیں اس کو، یہاں پر جانے کے بعد کوئی ایک چیز ملے گی، پھر وہاں سے اس کو ایک رہنمائی ملے گی، پھر اس سے بعد آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں سے اس خزانے تک پہنچے گا، تو فی الفوری وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ وہ خزانے کو پالے گا۔ تو جس ساتھیوں، یہ ایک کہانی ہے جس کہانی کے اندر خزانے کو پانا ہے، خزانے کو پانے کے لیے ایک نقشہ بھی دیا جاتا ہے، ایک میپ دیا جاتا ہے، اور میپ کو اور اس کے کلوز کو حاصل کرتے ہوئے انسان اور وہ ہیرو جو جستجو کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، بالآخر وہ خزانے کو پا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے ایام گزرتے ہیں کہ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جستجو ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے مختلف موڑ، مختلف مراحل سے ہم گزرتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہانی اور کہانی کے اندر خزانے کو حاصل کرنا بظاہر ایک کہانی نہیں ہے، بظاہر ایک سٹوری نہیں ہے، بظاہر ایک ناول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایام سے سرفراز کیا، زندگی کے ایسے ہمیں انمول مواقع نصیب کیا جس کے اندر زندگی ایک حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کے اندر اس خزانے کو پانے کی تلاش میں انسان اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اس خزانے کو پانے کی کوشش کے اندر، جد و جہد کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نقشہ جو بھیجا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اس نقشے کے ذریعے قرآن مجید جب وہ پڑھتا ہے انسان، اس کے اندر کس مقام پر، قرآن مجید کے کس مقام پر، کس موڑ پر، کس مرحلے پر اس کو کیا رہنمائی ملنی چاہیے۔ اگر تم بندے مومن ہے تو بندے مومن کی صفات کیا ہے، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اگر صابر ہے تو صابر کی صفات کیا ہے اور اس کا رویہ کیا ہے۔ تو اگر شاکر ہے تو شکر کے جذبے کے ساتھ تیرا آگے کا منزل کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ان مختلف مراحل اور موڑ سے انسان گزرتا ہے، اور بالآخر وہ خزانے جنت الفردوس کو پانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جنت الفردوس پانے والے وہ خزانے کے لیے ایک نقشہ جو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے مختلف انبیاء کے ذریعے جو ہے نا ان کا نقشہ بھیجتا گیا، اور ان کو رہنمائی کرتا گیا کہ ایک وہ ہیرو جو ایک کہانی، اس کی زندگی کی حقیقی کہانی جو مانی جاتی ہے، اس کو کیسے ہے نا وہ پا سکے۔ تو اس کے مختلف منازل، تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کی وہ حقیقت جس کے اندر جنگ بدر گایا جاتا ہے، انسانی زندگی کی وہ حقیقت جس کے اندر جنگ احد آتی ہے، جس کے اندر صلح حدیبیہ جیسے ایک عظیم الشان منظر جو ہے نا ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے ایسے مراحل سے بھی وہ زندگی کی وہ کہانی مختلف موڑ سے گزرتی ہے، اور بالآخر اور فتح مکہ جو ہے نا نصیب ہوتا ہے۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور سامعین، تو اس ایام کے اندر بھی آخری 10 دنوں کے اندر جو ہم تلاش کرتے ہیں وہ قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر وہ پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ چیزوں کے اندر حصول کی ہم کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں سنورتی ہے، اور جس کے نتیجے میں رمضان کے بعد والی زندگی سنورتی ہے۔ تو اصل مرکزی موضوع پر ہم جب روشنی ڈالیں گے، ہم غور کریں گے، تو اس بات کی طرف ہمیں ہماری زندگی کی رمضان کے بعد والے ایام کے اندر رہنمائی ملتی ہے کہ جس اعتبار سے جتنی کشمکش کے ساتھ آپ جد و جہد کریں گے، جس کشمکش کے ساتھ اپنے آپ کی نفس ذات کی جو ہے نا تربیت کریں گے، اور جس کشمکش کے ساتھ ہم اپنی نفس کو تزکیہ کریں گے، اسی بیس پر، اسی نہج پر جو ہے نا ہمارا زندگی رمضان کے بعد والی شاندار ہوگی اور سنہری ہوگی۔ کس طرح سے ہوگی؟ رمضان کا تعبیر کرتے ہوئے مولانا مودودی علیہ رحمہ بھی گھوڑے کی مثال دیتے ہیں
नफ्स के अंदर, नफ्स के ताल्लुक से, ये नफ्स का तज़किया इस तरह से है। रमज़ान के अंदर वो तक़वे की जो हासिल करने वाली सिफत है, कैफियत है, जो चीज़ें रमज़ान के अय्याम में हम हासिल करते हैं, उसका हुसूल बाक़िया के ज़िंदगी के अंदर किस तरह से नाफिज की जाती है। अजीज साथियों, हम थोड़ा सा गौर करें इस बात पर। बेहतर एक मिसाल है, मान लीजिए कि आपके पास एक घोड़ा है, बड़े आरजुओं के साथ आपने लाया। एक हॉर्स, घोड़े को खरीद कर आपने अपने शहर मुकाम गिद्दलूर में लाए हैं। अब वो घोड़ा जवान घोड़ा है, जोशीला घोड़ा है और बहुत जुनून वाला घोड़ा है। बांध के रखा, जैसे ही घोड़ा जब आजाद हो गया, अपने आप को जो है रस्सी तोड़कर या फिर उस बंदिशों से निकलकर बाहर गलियों में चलने लगा। जैसे ही वो घोड़ा रास्तों से बाजार में गुजरता है, गलियों में गुजरता है, और जैसे जैसे तेज रफ्तारी के साथ किसी किस्म के कंट्रोल के बगैर घोड़ा अगर आगे आगे बढ़ते जाएगा, आप अंदाजा लगाइए तो उस मार्केट के अंदर, गिद्दलूर के मुख्तलिफ गलियों के अंदर, सेंटर के अंदर लोगों का क्या ख्याल होगा, उनके ओपिनियन क्या होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, जनरल पब्लिक का थॉट क्या होगा, उनके ख्यालात क्या होंगे। ये घोड़ा किसका है, किसने किस तरह से छोड़ दिया है, और ये घोड़ा ये एक हंगामा मचा देगा पूरे मार्केट के अंदर, पूरे रफ्तारी के साथ भागते हुए, दौड़ते हुए, पूरी तेजी के साथ रास्ते में उसके आने वाले गाड़ियों को ढकेल देगा, रास्ते में आने वाले कई ऐसे चीजों को उसको डैमेज कर देगा, और लोग परेशान हो जाएंगे और लोग पूछने लगेंगे कहाँ से आया, किसने लाया और कैसे छोड़ दिया। मौलाना मदुली रहमा इसकी बड़ी अच्छी मिसाल पेश करते हुए कहते हैं कि जब घोड़ा बगैर किसी लगाम के आजाद हो जाए, अगर उस पर अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको लगाम के साथ बैठकर कोई घोड़सवार कंट्रोल करे, बनिस्बत इसके कि कोई अगर चाहे तो घोड़े को दूर से अगर उसको कंट्रोल करना चाहता है कोई बंदा, तो फौरी उसको जो है ना एक शूट, बंदूक की एक गोली उसके पूरे हंगामे को सुनसान कर दे सकती है, पूरे हंगामे को सुनसान कर दे सकती है, साइलेंट कर दे सकती है पूरे माहौल को। लेकिन जिसके नतीजे में घोड़ा तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन असल मर्दानगी, असल हिम्मत वाली, असल जो हुसूल है, उसको जिंदा रखते हुए उसको अपने काबू में लेना, जिंदा रखते हुए उसको अपने कंट्रोल में लेना। तो तज़किये नफ्स का तक़वा रमज़ान के अंदर, जितने बकिया के दिनों के अंदर जो चीज़ें कंट्रोल करनी है, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपने नफ्स को उस घोड़े की तरह, हम अपने नफ्स पर सवार हों, उसको लगाम लगाकर कंट्रोल करें, ना कि जो है ना हमारे ख्वाहिशात को ख़त्म कर दे, उसका मुर्दा कर दे अपनी ज़िंदगी के अंदर, बल्कि उसको जो है ना कंट्रोल करने वाली सिफत जो हम रमज़ान के अंदर हासिल करते हैं, बकिया के दिनों के अंदर उसको बरकरार रखें। आइए प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को हम देखेंगे कि रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी के अंदर हम किस तरह से इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर, व्हाट इज द कॉमन थिंग्स इन द रमज़ान एंड पोस्ट रमज़ान और प्री रमज़ान, रमज़ान से पहले, रमज़ान के दौरान या रमज़ान के बाद वालों चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो कॉमन इबादतें हैं, नमाजें हैं, जिक्र और अस्कार है, जस्ट टाइम फैक्टर का वेरिएशन होता है, खाने पीने के और अल्लाह के अहकाम के पाबंद होने के अंदर होता है। तो इन चीजों के अंदर रमजान के बाद भी जो चीजें कॉमन है, रमजान के बाद भी जो चीजें, जस्ट थोड़ा सा एक
ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا ہم غور کریں. تو جی ساتھیوں، تو عبادتوں کے اندر صرف رمضان کے حد تک ہماری نمازیں نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں ہیں. عام انسانوں کے لیے اگر جب ہم دیکھتے ہیں، عام انسانوں کے لیے اگر دیکھتے ہیں تو رمضان کے حد تک نمازی ہو جاتے ہیں، مساجد بھر جاتے ہیں. تو عبادتیں بھی ہمارے جس لیول پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، اسی اعتبار سے رمضان کے بعد بھی خشوع اور خضوع کی معیار کو بڑھائیں. اور نمازوں کی جو معیار ہے اور نمازوں کا اور عبادتوں کا جو سٹیٹس ہے اور سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہائی کرنے کے اندر جو نارمل ماحول کے اندر تو روانگی کے ساتھ بہار موسم کے اندر ہم ایک فلو میں گزر جاتے ہیں، لیکن اصل چیز حاصل جو کرنا ہے ہمیں رمضان کے بعد والی چیزوں کے اندر حاصل کرنا ہے. اور کنکلوژن میں کچھ اچھی ایک مثال بھی دوں گا آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے ہمارے رمضان کے بعد والے زندگی گزار سکتے ہیں. تو عبادات کا مقصد اور بنیاد یہ ہے کہ صرف رمضان کی حد تک ہماری عبادتوں کے اندر وہ خشوع خضوع، روحانی کیفیت اور اس طرح کی جو ہے نا ایک فرشتہ صفت پیدا کر دینا نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی وہی خدا موجود ہے، رمضان کے بعد بھی وہی تعلیمات موجود ہے، رمضان کے بعد بھی وہی احکام موجود ہے فرائض کے تعلق سے جو رمضان کے اندر بھی دی گئی ہے. اور یہ تو پہلا اور عام اور بنیادی درجہ ہے. عزیز ساتھیوں، سیکنڈ سٹیپ اور آپ کے سٹینڈرڈ کو اور ہائی کرتے ہوئے آپ اپنی ذات کا انالیسس کیجئے. یہ تو کامن سطح ہیں، لیکن ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے آپ اس کو بھی اندازہ لگائیے کہ ہماری نمازیں اور عبادتوں کے تعلق سے رمضان کے فلو میں نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی رمضان کے بعد سے اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے. آپ کمپیئر کیجئے پری رمضان اینڈ پوسٹ رمضان. اسکپ دا رمضان. رمضان کے پہلے والی میری زندگی کیسی تھی، رمضان کے پہلے میری عبادتیں کیسے تھے، رمضان کے پہلے میرے قرآن اور تلاوت اور عبادتوں کا معاملہ کیا تھا، اور رمضان کے بعد کس طرح سے تھا. میں رمضان کو اس لیے اسکپ کرنے کی طرف میں متوجہ چاہتا ہوں کہ رمضان ایک بہار موسم ہے. رمضان کے اندر شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، رمضان کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رمضان کے اندر ہر وہ عام قسم کا بندہ بھی مسجدوں کے اندر اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. رمضان کے اندر جس وقت جو کثرت سے جو ہے نا مسجد کا رخ نہیں کرتا، وہ راتوں رات کھڑ کے تراویح کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یہ رمضان کی کنڈیشنز الگ ہیں. رمضان کے کنڈیشنز اور سٹینڈرڈ ایک لیول پر اٹھاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت پسندانہ اور کریٹیکل انالیسس اگر آپ کی پرسنالٹی کو رمضان کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پری رمضان اینڈ پوسٹ رمضان کا انالیسس کیجیے. پری رمضان اس طرح سے ہے کہ رمضان سے پہلے میری رمضان جس طرح سے شروع ہونے والا تھا، بفور نیکسٹ ٹائم آف دی اسٹارٹنگ آف دا رمضان، ہمارا گراف بہت سی ڈاؤن فال کی طرف آتا ہے. ہم بہت آزاد ہو جاتے ہیں، ہم بہت ہی کسی چیزوں کو لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ہم بہت ہی اوائڈنگ نیچر آ جاتا ہے، سستی، کاہلی، فرائض کی ادائیگی کے اندر بہت ہی ڈھیلا پن، اور لوگوں کے معاملات کے اندر بہت ہی فلیکسیبلٹی، اور خیر خیرات اور ذکر و اذکار قرآن کے ساتھ چمٹے رہنا، یہ تمام معاملات کا گراف بہت ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے. جیسے ہی رمضان آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہے نا سلولی اس کا گراف بڑھتا جاتا ہے. تو اس بات کو ہم انالیسس کریں کہ یہ عبادتوں کے اندر ایک فلو کے اندر بہار موسم کے اندر تو ہر وہ چھوٹی موٹی چٹان اور ندی نالا اور نہر بھی بہہ جائے گی، لیکن میری شخصیت اگر حقیقت میں زندگی رمضان کے بعد والی اگر میں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے کے ساتھ جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کیجئے واٹ از دا کوالٹیز ان مائی پرسنالٹی اسپیشلی. سو نوٹ ڈاؤن رمضان کے پہلے میری نمازیں کا معیار کیا تھا، نوافل اور نمازوں کے اندر خشوع خضوع اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ تمام چیزوں کا انالیسس کرنا ہے.
دوسری بڑی اور اہم چیز، دوسرا ایسپیکٹ ہماری رمضان کے بعد ہونی چاہیے، وہ یہ ہے تقویٰ کی کیفیت۔ تقویٰ رمضان کے اندر اچھے سے ڈیولپ کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا روزے بھی فرض کیے گئے تاکہ آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ لیکن یہ تقویٰ کی صفت جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ رمضان کے دوران بندہ کھانے پینے سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ رمضان کے دوران بندہ برائی، حلال، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ رمضان کے دوران اور رشتوں کو اور بہت ساری چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے، قابو میں لیتا ہے۔ تو کیا وہی تقویٰ رمضان کے بعد حلال و حرام کی بنیاد پر مجھے روک پاتا ہے؟ جو چیزیں میرے لیے جائز اور ناجائز ہے اس کے لیے روک پاتا ہے؟ جو عام انداز میں رمضان کے اندر جو تقویٰ کی پورا ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے باڈی کو ڈیفائن کرتے ہیں، تقویٰ آنکھوں کا تقویٰ، تقویٰ زبان کا تقویٰ، جو میں اگر رمضان کے روزوں کی حالت میں ہوں تو میں اپنی زبان کو اس بات کی طرف ترغیب دیتا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہوں۔ اے میرے دوست، میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہوں۔ کیا یہی کیفیت میرے رمضان کے بعد میں پایا جاتا ہے؟ تقویٰ کا لیول میری زبان کو لے کر اس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ انالیسس تو تقویٰ بعد رمضان بھی جو ہے نا اس لیول پر اٹھائیں۔ آنکھوں کو بچا بچا کے جس طرح سے رمضان کے اندر ہم رکھتے ہیں، بری نظر، بد نظری کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو کیا میرے بعد رمضان والے آنکھ بھی وہی نورانی آنکھ ہوں گے جو پاک و صاف اور شفاف ہوں، جو بد نظری کی طرف جو ہے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ جب میرے ہاتھ برے اور حلال اور حرام سے تمیز کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے اور کسی کا ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں، تو کیا رمضان کے بعد بھی اس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جیسے ہی شیاطین رمضان کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، کیا رمضان کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو آزادانہ چھوڑ دیتا ہوں؟ میرے ذہن کی زنجیروں کو، میرے ذہن کے زنجیروں کو کیا میں آزادانہ چھوڑ دیتا ہوں؟ میرے خیالات اس ویران صحرا کے اندر جس طرح چاہے بغیر کسی ڈائریکشن کے اندر وہ گھومتے رہیں؟ جب اگر ہم حقیقت پسندانہ انداز میں انالیسس کرتے ہیں، رمضان کے بعد والا تقویٰ ڈیفائن کرتا ہے پورے باڈی کو، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہاہنا، دل کی طرف جو ہے نا، نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہا کہ یہ آپ کے دل کے اندر کی تقویٰ ہے۔ تو کیا واقعی میرا تقویٰ رمضان کے بعد والے ایام کے اندر اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے؟ تو ہماری زندگی کے اندر رمضان کے بعد والا تقویٰ ہماری زندگی کے اندر زبان پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر، خیالات پر، نفس پر، خواہشات پر اس طرح سے کنٹرول کرنے پہ آمادہ ہوں۔ تو سیکنڈ ایسپیکٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ کے اندر پری رمضان ان پوسٹ رمضان بائی اسکپنگ دا رمضان ڈیورنگ دا رمضان، میرے تقویٰ کا لیول رمضان سے پہلے کیا تھا اور رمضان کے بعد کیا ہوگا، تو یہ جب پروسیس سے میں گزرتا ہوں تو میں اس نے کیا حاصل کیا ہے، جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا حقیقت پسندانہ مل جائے گا۔ اور تیسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس کے اندر رمضان کے اندر جس طرح سے ہم ایک تربیت کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور ایک بہت ہی اچھا انداز یہ ہے کہ توبہ و استغفار، ذکر و اذکار ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ کیا رمضان کے بعد کیا ہماری تعلق باللہ اور قرآن سے رشتہ وہی مضبوط ہوتا ہے؟ رمضان کے اگلے رمضان کے لیے کس طرح کی تیاری ہوتی ہے؟ اور صالحین کا تذکرہ کرتے ہوئے جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، بقیہ 6 مہینے خاص طور پر رمضان کی ہوئی عبادات کو قبول کرنے کے لیے دعائیں کیے جاتی ہیں۔ اے اللہ، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی عبادتیں کی ہیں، تو اس کو قبول فرما دے۔
اور اس کے بعد والے 6 مہینے آنے والے رمضان کی تیاریوں کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ تو جی ساتھیوں، تو رمضان کے بعد والی زندگی کے اندر کیا ہماری عبادتیں کیا درجے قبولیت پر ہے کہ ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے اور نہ جانے کیسے کیسے پیچز کے ساتھ ہمارے روزے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے ہمارے ڈیمیجز کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں۔ تو اس بات کی کیفیت، اس بات کی بے چینی ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے کہ جو ماہ رمضان ہم نے پایا لیکن اس کے باوجود صحیح معنوں میں ہم نے استفادہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس نے ماہ رمضان مبارک پایا ہو لیکن اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو، بد نصیب ہے۔ تو جس ساتھیوں، جو اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور بعد رمضان کے اندر بھی ان چیزوں کو برقرار رکھے۔ چوتھا بڑا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو چیزیں ہماری محنت سے ہم نے کمائی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، وہ قوت کو، وہ اسٹریٹجی کو اور وہ پوٹینشیلٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ آپ کے اندر لانگ ٹائم تک عبادت کرنا، رات دیر تک جو ہے نا اللہ کی حضور کھڑنے کی پوٹینشیلٹی تھی، اس کو بعد رمضان کے اندر بھی اس کو برقرار رکھنا ہے، سیو کیجئے، پریزرو کیجئے۔ اور آپ کے اندر ڈیورنگ رمضان زیادہ سے زیادہ آپ کا ٹائم قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ گزرتا تھا، یہ پوٹینشیلٹی کو بعد رمضان بھی جو ہے نا اس کے اسٹرینتھن کیجیے، اس کو مضبوط کیجیے، یہ ہمارا پلان ہونا چاہیے۔ میں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور سمجھنے اور تدبر پہ غور کرتا تھا، تو نیکسٹ رمضان آنے تک میرا پلان یہ ہونا چاہیے کہ تفہیم القرآن ختم کر دیا جائے۔ میرے کچھ ٹارگیٹ سیٹ ہوں، تہجد کے اندر میں کبھی وقتاً فوقتاً میں اٹھتا تھا، تو اس وقت جو ہے نا ریگولیرٹی کے ساتھ میں ہے نا رمضان کے بعد بھی جو ہے نا تہجد کے اندر اٹھوں گا۔ تو یہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے۔ اور تیسرا بہت اہم ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے دوران بہت سارے ویپنز کو ہم اپنے لائف کے اندر انجیکٹ کیا ہے۔ صبر جیسے ویپن کو ہم رمضان کے دوران انجیکٹ کیا، وہی شکر جیسے بڑے ویپن کو ہم نے اپنے باڈی کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے شخصیت کے اندر انجیکٹ کیا، اور وہی تقوی جیسی بڑی صفت کو ہمارے پرسنالٹی کا حصہ بنایا اور عبادت کے پوٹینشیلٹی کو حصہ بنایا۔ اتنے سارے ویپنز کو رکھتے ہوئے انسان جب اصل کار میدان ریمائننگ 11 منتھس کے لیے ایک سپاہی جب جنگ کے لیے جب جاتا ہے، اصل جنگ رمضان کے بعد وہ کھل جانے والے ان شیطانوں سے لڑنا ہے۔ رمضان کے دوران شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، آپ کا پرفارمنس کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ آپ کا پرفارمنس کاؤنٹ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پورے ہتھیار کے ساتھ، یہ پورے اسلحات کے ساتھ، یہ پورے ویپنس اور پورے ڈریسنگ کے ساتھ جب آپ حقیقی میدان کار میں، حقیقی رنگستھلم میں، جس طرح سے آپ جو ہے نا یدھ میدان میں جب جاتے ہیں، تو آپ کے وہ ہتھیار اس وقت کام آئیں گے۔ رمضان کے بعد آپ کا صبر کیا ہے؟ رمضان کے بعد آپ کا شکر کیا ہے؟ لوگ رمضان کے دوران ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے ڈرنک پیتے ہیں۔ کئی ایسے غیر مسلم ساتھی ہمارے سامنے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑ کے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، لیکن صرف مجھے اور آپ کو اللہ کے وہ احکامات روکتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں۔ لیکن وہ کیا کیفیت، یہ ویپن، صبر والا ویپن، کیا یہ شیطان والے اس جنگ سے جو ہے نا آپ جیت پائیں گے؟ آنکھوں کی وہ جنگ، آنکھوں کی وہ کشمکش، دل کی وہ کشمکش اور ذہن کے وہ خیالات کی کشمکش، یہ وہ پورے ہم اوزار پہن کر حقیقی جنگ کے اندر جب جانا ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کوئی ایک بندہ ہو، سپاہی ہو، پورے ویپنز کو جنگ کے لیے پہنا ہے، جنگ کی تیاری کیا ہے، پورے ہتھیار پہنا ہے، لیکن وہ جنگ کے اندر لڑتا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ کوئی میدان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ احمق کہیں گے، نادان کہیں گے۔ عزیز ساتھیو، رمضان بھی اس وقت کا، بعد رمضان کا زندگی کا کنکلوژن یہ ہے، میں آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو ویپنز کو، جو ہتھیار ہم نے
تقوی کے ذریعے، صبر کے ذریعے، شکر کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے ہم نے حاصل کی ہے، ان ویپنز کو جو ہے نا بقیہ 11 مہینوں کے اندر حقیقی میدان میں جس وقت شیطان کھول دیے جاتے ہیں، برائیوں کے دروازے آپ کو دستک دیتے ہیں، اس وقت جو ہے نا ان چیزوں کا استعمال صحیح انداز میں کریں۔ اگر ان ویپنز کو اور ان ہتھیاروں کو آپ رکھنے کے باوجود بھی آپ اس دوران اگر استعمال نہیں کریں گے، یہ ویپنز پورے زنگ لگ جائیں گے، یہ ویپنز پورے جو ہے نا ماند پڑ جائیں گے، یہ ویپنز پورے جو ہے نا بیکار ہو جائیں گے۔ اور اگر مان لیجئے آپ کے پاس ایک تلوار ہے اور یہ تلوار آپ جو ہے نا صحیح معنوں میں ایک چاقو ہے، آپ اگر اس کو روزانہ استعمال نہیں کر رہے، کاٹنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، یہ ایک 100 گرام کا وزن ہے بول کے صرف آپ جو ہے نا اس کو تولنے کے لیے ایز اے ویئنگ سٹون کے جیسا اگر استعمال کرتے ہیں، تو اس کا تو استعمال تو ہو رہا ہے، جس طرح سے وہ استعمال ہو رہا ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ چاقو تو جس طرح سے کاٹنے کے لیے، تراشنے کے لیے اگر استعمال کریں گے تو وہ ویپن تیز ہوتے جائے گا۔ اگر آپ اسی ویپن کو، اسی چاقو کو وزن دینے کے لیے اور جو ہے نا ویئنگ سٹون کے جیسا اگر استعمال کریں گے تو بظاہر استعمال تو ہوگا، لیکن اس کے صحیح حق کے اندر جو ہے نا استعمال نہیں ہوگا۔ عزیز ساتھیو، ہمارے اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی، ہمارے اپنے لائف کے اندر بھی وہی چیزیں، وہی ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رمضان کے بعد والی زندگی کے اندر جن چیزوں کو ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے اس کو عملاً نافذ کرنے، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اور حالات بہت ہی پرفتن اور نازک ہیں، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آپ کو دستک دیں گے، ثابت قدمی کے ساتھ، ایثار و قربانی کے ساتھ آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، معاملات کو درست کریں، تو یہ ہماری رمضان کے بعد والی زندگی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے رکھا عبادات کے تعلق سے، رمضان کے بعد والی عبادات ہماری کس طرح سے ہو، آپ لسٹ آؤٹ کیجئے، کیا ہے آپ کا سٹیٹس، کیا ہے آپ کا معیار، کیا ہے آپ کا سٹینڈرڈ، کیا ہے، میں آپ نیکسٹ رمضان تک میں کیا ٹارگٹ سیٹ کر سکتا ہوں۔ قرآن کے معاملے میں اگر میرا ناظرہ نہیں ہوا ہے، تفہیم القرآن مکمل نہیں ہوئی ہے، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے میں ٹارگٹ سیٹ کروں گا کہ جو ہے نا اسی روانگی، اسی فلو کے ساتھ جو ہے نا جس کثرت کے ساتھ میں رمضان کے اندر زیادہ قرآن پڑھتے رہا ہوں، اسی کے ساتھ جو ہے نا کنٹینیو کروں گا، نیکسٹ رمضان تک میں اس نتیجے تک پہنچوں گا۔ ایوری رمضان میرے لائف کے اندر ایک پروگریسو چینج لائے، ایوری رمضان میرے اندر ایک نیو اسپرچوئل پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکے، ایوری رمضان میرے تھاٹس کے اندر ایک نیو انسپریشن پیدا کر سکے، اور گویا کہ پوری شخصیت میری ایسی بن جائے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر آپ ایک شخص کی حیثیت سے اٹھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کر دے گا، آپ کی اپنی ذات کے لیے غیبی مدد کرے گا، اور یہ چیزیں جو ہے نا ہماری تحریکی زندگی کے اندر، تنظیمی زندگی کے اندر آپ اندازہ نہیں کریں گے، اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کے فوری بعد ہمارا اور ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی 6 روزوں کا ارادہ کرے، جو روزے دیگر رمضان کے بعد والے ان شوال کے ذریعے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تسلسل جاری رکھے، ہر پیر کے دن، جمعرات کے دن نوافل روزوں کا اہتمام کرے۔ یہ ہمارے ٹارگٹس ہوں گے رمضان کے بعد والی زندگی کے اندر۔ اور آخر میں ہم اس بات پہ بھی توجہ رکھیں کہ ہماری اپنے مطالعے کے تعلق سے بھی، مطالعہ ہمارا جتنا غذا ہمارے ذہن کو ملے گا، وہ اتنی ہی اچھی اور بہتر شخصیت جو ہے نا ابھر کر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو میں ان چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میری نمازیں، میری مراسب عبودیت، میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اس پینڈیمک کے اندر بہت سارے لوگ پریشان حال ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی باقی رکھا تو اس وقت تک ہم نیکسٹ رمضان کو پائیں گے، لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم نیکسٹ رمضان تک ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ لاسٹ رمضان شاید ہو سکتا ہماری زندگی کا، اور نیکسٹ رمضان تک پانے سے پہلے جو درمیانی معاملہ ہے ہماری زندگی کا، اس کے اندر تھوڑے سے ایسے گریٹ اچیومنٹس ہمارے لائف کے اندر ہو جائے، ہمارے لائف کے اندر کچھ غیر معمولی انقلابی کام کر گزرے، جس کے نتیجے میں جو ہے نا اللہ کے حضور
آپ کی مجلس اللہ کے فرشتوں کے مجلس کے اندر جو ہے نا حصہ لیں۔ تو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کے روزوں کا اجر وہ ہے، اللہ تعالیٰ راست خود دینے والا ہے۔ آخری رمضان کے پورے ایام گزرنے کے بعد عید الفطر کے موقع پر وہ حدیث بھی ہمارے سامنے یاد ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں محنت کا اس کا کیا اجر ملتا ہے، تو فوری ان کا اجر تو ہے نا اللہ بالکل باضابطہ دینے والا ہے۔ تو پھر ایسا اجر وہ عید کے دن جب ملے گا، اللہ راست ان بندوں کو دے گا، تو ہم جو ہے نا اس کے اجر کے مستحق بنے، جہنم کی آگ سے نجات بننے والے بنے۔ اور ان ایام میں خاص طور پر میں آپ کی طرف توجہ چاہوں گا کہ توبہ و استغفار پر خاص توجہ دیں۔ توبہ دراصل استغفار دراصل اپنے گناہوں اور برائیوں اور غلطیوں کا انالیسس کرنا، جاننا، احساس کرنا ہے۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ وہ چیز ہے، ان اللہ یحب التوابین ومتطہرین، توبہ وہ چیز ہے کہ بندہ استغفار کرتے ہوئے، برائیوں کا احساس کرتے ہوئے، ان برائیوں سے استغفار کرتے کرتے استغفار کرتے کرتے استغفار کرتے کرتے برائیوں سے اتنا دور چلے جائے گا کہ پھر پیچھے پلٹ کر جب دیکھے گا کہ وہ توبہ کر چکا ہے، تو پھر کی ہوئی وہ غلطی، کی ہوئی وہ گناہ، کیا ہوا وہ آپ کا جو مسٹیک، میرا مسٹیک نظر نہیں آئے گا، یہ میری غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن برائیوں سے، غلطیوں سے دوچار ہوتے ہیں، تو رمضان کے وقت ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ سے مقرب بندے اور قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ توبہ وہ چیز ہے کہ غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، پھر اس کے بعد ان غلطیوں سے اتنا دور چلے جانا کہ پھر اس منزل کے پیچھے پلٹ کر جب دیکھیں گے تو وہ اس برائی کے تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، جو میرے لیے بس کی بات نہیں۔ تو جی ساتھیوں، ہم توبہ بھی کریں اور استغفار بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کئی بار 100 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ایک درجہ ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے نا ہم توبہ بھی کریں۔ جب توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔ میں اس موقع پر اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت سعادتیں ہمارے حق میں بھی نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان ہیں، مصیبت ہے، اور بالخصوص امیر حلقہ، بالخصوص ہمارے مرکزی اور حلقے کے ذمہ داران، تحریکی قافلے کے ارکان و کارکنان، SIO کے ساتھی، نوجوان اور خواتین، بڑے بزرگ اور امت مسلمہ کے قائدین، اور بالخصوص امت مسلمہ کے ہر باشندے اور ہندوستان کے تمام شہری اس وقت کووڈ جیسی وبا سے جو ہے نا پریشان ہیں۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو، جو لوگ زیر علاج ہے، ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرما، جلد از جلد ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو آئندہ کی زندگی کے اندر بہت سارے دینی اور اسلامی خدمات کرنے کا توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ تندرست ہے، صحت یاب ہے، اے اللہ ان کو انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ عطا فرما، ہماری زندگی تیری مقصد، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے میں مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے اللہ جو چیزیں ہمارے سامنے نعمت کی شکل میں آتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہوئے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔